نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید الاولین والآخرین، ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین محترم، دعوت دین کے حوالے سے کوشش، کاوش، سیرت طیبہ کی روشنی میں گزشتہ 3 خطبات جمعۃ المبارک سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آج اس عنوان پر چوتھا اور آخری خطبہ ہوگا انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مشکل حالات میں دین کی دعوت دی اور پھر جس انداز میں آپ نے دعوت دی اور پھر جس طرح دعوت دی، یعنی دعوت دینے کا حق ادا کیا، وہ ہمارے لیے بہت بڑا اسوہ ہے، بہترین نمونہ ہے، اور آپ کا انداز ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ موجودہ حالات میں
ہمیں اس طرح کی مشکلات درپیش نہیں، کیونکہ اس وقت ہم ایک اسلامی ریاست میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اس کی نسبت ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ آپ نے دارالکفر میں اسلام کی دعوت دی ہے، اور موجودہ دور کا دارالکفر انڈیا لے لیں، چائنا لے لیں، امریکہ لے لیں، ان میں بھی اتنی مشکلات نہیں جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دعوت دینا مشکل کام تھا۔ آج ان ممالک میں جو دارالکفر ہیں، جہاں غیر مسلم حکومتیں ہیں، وہاں دین کا کام بڑھ رہا ہے آگے، اور بالخصوص انڈیا میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جو کام کیا ہے وہ ایک موجودہ دور کا بہترین کام ہے۔ اور اسی طرح دیگر ممالک میں مساجد میں اضافہ ہو رہا ہے، مساجد کا اضافہ، اسلامک سینٹرز بن رہے ہیں، لیکن ان سب کی نسبت ہمارے لیے جو موجودہ دور میں اس ملک میں دین کی دعوت دینا جتنا آسان ہے، شاید اس سے زیادہ آسان کسی دنیا کے اور ملک میں نہیں ہے۔ دنیا کے کسی اور ملک کی بات کر رہا، بعض اسلامی ریاستیں اور بھی ہیں، ان میں آپ اس انداز میں کھل کر دین کی دعوت نہیں دے سکتے جتنی آسان ہمارے اس ملک پاکستان میں اسلام کی دعوت دینا آسان ہے۔ پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب یہ سارے کے سارے معاملات ہمارے لیے صورتحال ہموار ہے، پھر اس میں ہماری ہی کمی کوتاہی ہے نا، پھر اس میں ہماری سستی ہے کہ ہم دعوت نہیں دیتے۔ بارش ہو رہی ہو، آپ برتن الٹا کر کے رکھ دیں تو 24 گھنٹے پورا ہفتہ بھی بارش ہوتی رہے اس میں پانی نہیں آئے گا۔ راستے ہموار ہیں، دعوت کا میدان موجود ہے، آپ پر کوئی جبر اور کوئی زبردستی نہیں کہ آپ کو کوئی روک رہا ہو، اس کے باوجود ہماری سستی اور دین کی دعوت میں ہماری کوتاہی جو ہے یہ بہت ہی نامناسب انداز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی تو دعوت کے رد عمل کے طور پر جن مشکلات کا سامنا ہوا، آپ کو پتھر مارے گئے، گالیاں دی گئی، آپ کے صحابہ کو، صحابیات کو شہید کیا گیا، اور پھر بالآخر آپ نے صحابہ اکرام کو اجازت دی، آپ کے حکم پر تقریباً 80 مرد تھے اور کوئی 20 کے قریب عورتیں تھیں جو ہجرت کر کے دوسری ہجرت حبشہ کے علاقے میں چلے گئے۔ اب وہاں جانے کے باوجود مکہ والوں نے آرام سے نہیں بیٹھنے دیا، بلکہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور عمارہ بن ولید کو بہت سارے تحائف دے کر پیچھے بھیجا، اور یہ گئے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس، جس کا نام اسہمہ تھا اور اس کا لقب نجاشی تھا۔ حبشہ کا جو بادشاہ ہوتا اس کو نجاشی کہا جاتا تھا۔ اس کے دربار میں اجازت لے کر پہنچے، اور اس کو جاتے ہی انہوں نے سجدہ کیا۔ یہ جو 2 نمائندے اور سفیر گئے تھے مکہ والوں کے، جا کر سجدہ کیا، کہنے لگے ہمارے چچا زاد بھائی جو ہیں وہ انہوں نے ہمارے دین سے منہ پھیر لیا ہے، اور وہ ہمارے ملک سے فرار ہو کر آپ کے پاس آئے ہیں۔ کہنے لگے کہاں ہیں؟ وہ کہتا ہے وہ کہاں ہیں؟ آپ کے علاقے میں ہیں۔ انہوں نے پیغام بھیجا کہ ان کو میرے پاس بلایا جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عرفطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس گروہ میں شامل تھے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے آج تمہاری سب کی ترجمانی میں کروں گا۔ جب پہنچے وہاں تو جا کر سجدہ نہیں کیا، بلکہ سامنے جا کر بیٹھ گئے۔
درباریوں نے کہا یہ کیا ہے کہ دربار کے آداب کا بھی انہوں نے خیال نہیں کیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ہمیں اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے سے منع کیا گیا۔ نجاشی کہنے لگا یہ کیا بات ہوئی؟ کہنے لگے ہماری طرف جو اللہ کے نبی اور رسول آئے ہیں، ان اللہ عز وجل بعث الینا رسولا وامرنا الا نسجد لاحد الا للہ عز وجل وامرنا بالصلاۃ والزکاۃ۔ اللہ نے جو ہماری طرف رسول بھیجا ہے انہوں نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہ کریں، اور ہمیں نماز کا حکم دیا ہے اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ پھر عمرو بن عاص نے کہا جناب یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، چونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے اور حبشہ کے لوگ ان کا کلمہ پڑھتے تھے، ان کے متعلق بھی ان کی سوچ غلط ہے۔ نجاشی کہنے لگا کیا کہتے ہو تم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نقول کما قال اللہ تعالی هو کلمۃ اللہ وروحہ، ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی کہتے ہیں جو اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ وہ اللہ کا کلمہ، اللہ کی روح ہے، جس کو اللہ رب العزت نے ایک پاکیزہ کنواری عورت کی طرف ڈالا ہے، اور وہ اس سے پہلے اولاد والی بھی نہیں تھی، اور ایسی عورت ہے کہ جو پاک دامنہ عورت ہے، کسی نے ان کو ہاتھ تک بھی نہیں لگایا۔ نجاشی کہنے لگا ہاں جہاں تک یہ بات ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک لکڑی اٹھائی زمین سے، کہنے لگے اتنا بھی انہوں نے کمی بیشی اتنی بھی نہیں کی جو ہم کہتے ہیں، اور میرے راہبو یہ بھی وہی کہہ رہے ہیں جو ہمارا عقیدہ ہے، ان کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی بالکل ٹھیک ہے۔ پھر کہنے لگا مرحبا بکم وبمن جئتم من عنده اشہد انہ رسول اللہ، اور تمہیں ہماری اس سرزمین پر خوش آمدید، جس کی طرف سے آئے ہو اس کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ جو تمہیں یہ دعوت دے رہے ہیں وہ واقعتاً اللہ کے رسول ہیں۔ اب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ کی دعوت پر آپ غور کریں، ایک تو مداحنت کا شکار نہیں ہوئے، ایک اجنبی سرزمین ہے اور یہ ہجرت کر کے گئے ہیں، اور وہاں جا کر سارے لوگ دوسرے دربار میں جا کر سجدہ کر کے پھر بادشاہ کے سامنے بیٹھتے ہیں۔ یہ عقیدے کے معاملے میں انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ ہمارے ہاں آج چھوٹی چھوٹی باتوں میں لوگ دوسروں سے مروب ہو کر ان کی طرح نقش قدم پر، ان کے نقش قدم پر چل نکلتے ہیں اور ان جیسی حرکتیں شروع کر دیتے ہیں۔ عقیدے کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، جہاں بھی کوئی بات ہو حق بات کہہ دیں، یہ نہیں کہ دوسروں کو دیکھ کر۔ میں نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، اور ایسے بھی ہیں کہ شاید یہاں بھی کوئی ایسا ہو، جب کسی مزار پہ جاتے ہیں سیاسی لوگ تو ساتھ وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، اور وہاں جا کے یہ بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ جب غیر اللہ کے لیے سجدہ جائز نہیں تو قیام کیسے جائز ہے؟ اپنے آپ کو کیوں احساس کمتری کا شکار کر لیتے ہو؟ اللہ کے فضل سے تم حق پر ہو، تم صراط مستقیم پر ہو، تمہاری دعوت خالص دعوت ہے، پھر کسی غیر اللہ کے سامنے اور کسی فوت شدہ کی قبر پہ جا کر اپنے آپ کو جھکا لینا کہ باقی لوگ مجھے کیا کہیں گے، کیا کہیں گے تجھے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز دیکھیں کہ قریش مکہ کے سفیر جا کر سجدہ کرتے ہیں اور وہ وہاں جا کے سجدہ نہیں کیا، بلکہ ببانگے دہل حق بات کی دعوت دی کہ ہمارے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہ کریں۔ وہ کہنے لگا بالکل سچی دعوت ہے اس کی، اور کہنے لگا میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ واقعتاً وہ اللہ کا رسول ہے، اور اگر میرے یہ بادشاہت کے معاملات نہ ہوتے تو میں جا کر اس رسول کی خدمت کرتا، اس کو وضو کرواتا،
جا کر اس کی خدمت کر کے میں اپنے لیے یہ سعادت سمجھتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین کی دعوت کے لیے آپ جہاں کہیں بھی ہیں، حتیٰ کہ بادشاہ کے پاس بھی ہیں، تو وہاں بھی آپ کو حق بات کہنی چاہیے۔ ہمارے ہاں رواج ایسا کچھ بن گیا ہے، کسی مجلس میں کوئی بڑا ہے، کوئی سربراہ ہے، تو وہ جو کہے تو اس کے ساتھ اس کے پاس سارا لانے والے ہوتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، جو آپ نے کہا ہے یہی ٹھیک ہے۔ غیرت پیدا کریں توحید کی اپنے اندر، حق بات کہنے کی جرت پیدا کریں جہاں کہیں بھی ہوں۔ یہ نہیں کہتا کہ آپ فتنہ ڈال دیں، حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ۔ اگر اس موقع پر آپ کوئی بات نہیں کہہ سکے تو آپ بعد میں اس کو بات کہیں کہ یہ آپ کا طریقہ غلط ہے اور یہ درست نہیں ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھیں۔ اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ قادسیہ 14 یا 15 ہجری میں ہوئی ایرانیوں کے خلاف، اور یہ بہت بڑا محاذ ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کا، کہ قادسیہ کی فتح جو ہے یہ بہت بڑی فتح تھی۔ انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار مقرر کیا تھا اپنی فوج پر۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وفد تیار کیا اپنے لشکر میں سے کہ جاؤ تم کسریٰ کے پاس جا کر اس کو پہلے دین کی دعوت دو، اس کو کہو کہ ہم اللہ کے رسول کے نمائندے بن کر آئے ہیں، تم ایک اللہ کی توحید کو قبول کر لو، اسلام قبول کر لو، اور اگر اسلام قبول نہیں کر سکتے تو پھر تم ہمارے ماتحت، ہمارے مطیع ہو جو اور جزیہ دینا قبول کر دو، اور اگر یہ بھی نہیں دو گے پھر ہم تمہارے خلاف لڑائی کریں گے، جہاد کریں گے اور ہم اسلام کو غالب کریں گے۔ شاید اس کو اس بات کا کوئی اثر ہو جائے۔ یہ وفد پہنچا اور جب اس کے پاس گیا تو وہ کہنے لگا کسریٰ، اور کیا تم ہمیں اپنے معاملات میں مشغول دیکھ کر ہم پر چڑھائی کرنے کے لیے آ گئے ہو؟ کہنے لگے نہیں، بلکہ اللہ نے ہم پر رحم کیا ہے، اللہ نے ہمارے اندر ایک رسول بھیجا ہے، اس کے پیغام کو لے کر ہم آئے ہیں کہ تاکہ تمہیں اس کا پیغام دے۔ وہ رسول ہمیں نیکی کے کاموں کی دعوت دیتا ہے اور برائی سے منع کرتا ہے۔ ہم یہی پیغام لے کر تمہارے پاس آئے ہیں کہ تم مسلمان ہو جو، اسلام قبول کر لو۔ تو اس کا ایک سردار کہنے لگا تم کتنے بد نصیب لوگ ہو، آپس میں لڑائیاں کرنے والے اور تعداد میں بڑے تھوڑے تھے، اور آج تم کیا کہتے ہو؟ کہاں حضرت مغیرہ بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا شبہ ہم تھوڑے تھے، ہماری حالت ایسی ہی تھی، آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، لیکن اللہ نے اپنا رسول جو ہمارے اندر بھیجا ہے، اس رسول نے ہمیں اس بات کی دعوت دی ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لہذا آج اس دعوت کو ہم لے کر تمہارے پاس پہنچے ہیں۔ اب تمہارے پاس ان تینوں راستوں میں سے کوئی ایک راستہ ہے، اسلام قبول کر لو، جزیہ دینا قبول کر لو، یا پھر ہم جہاد کریں گے اور اسلام کا عادلانہ نظام جو ہے یہ نافذ کریں گے تمہارے پاس اور تمہارے ان علاقوں میں۔ وہ کہتا ہے اگر سفیر کو قتل کرنا جائز ہوتا، یہ اصول اور ضابطہ نہ ہوتا تو میں تمہیں قتل کروا دیتا، اٹھ کر میرے پاس سے چلے جاؤ۔ آپ اندازہ کرو ان صحابہ اکرام کی دعوت کا، ایک غیر مسلم اور دنیا کی سپر طاقت، اس وقت دو سپر طاقتیں تھی، ایک روم تھا، دوسرا ایران تھا۔ آج کا روم اور ایران نہیں ہے، آج تو روم صرف ایک چھوٹا سا ملک ہے۔ اس دور کا روم کئی موجودہ ملکوں پر محیط تھا، اور اس دور کا ایران فارس بھی موجودہ کئی ملکوں پر محیط تھا۔ دو سپر طاقتیں ان کے دربار میں جا کر صحابہ کرام کس انداز میں لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہیں، رسول اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں، اور حق بات کو کس طرح ان تک پہنچا کے اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ یہ تھے صحابہ کرام جنہوں نے دعوت دین کے لیے کاوشیں کی ہیں، جنہوں نے دین کی دعوت کو عام کرنے کے لیے یہ نہیں دیکھا کہ وہ کافر حکمران ہے
وہ ظالم ہے، وہ عیسائیت کا پیروکار ہے، یا وہ یہودیت کا پرچار کرنے والا ہے، بلکہ وہاں جا کر بھی ان کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے متعلق تو آپ نے بہت سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور میں حج کے موسم میں جب لوگ باہر سے آتے حج کرنے کے لیے، چونکہ زمانہ جاہلیت میں بھی حج تو ہوتا تھا، ہاں وہ اپنے انداز میں کرتے تھے، کچھ انہوں نے تبدیلیاں کی ہوئی تھی، بیت اللہ کے اندر بت بھی رکھے ہوئے تھے اور تبدیلیاں کر کے کہتے عرفات میں نہیں جانا، بس ہم یہاں تک حدود حرم میں رہیں گے، اس طرح کی انہوں نے تبدیلیاں کی ہوئی تھی۔ لیکن حج باقاعدہ طور پہ وہ ہر سال کرتے تھے۔ لیکن ایسا حج کرنے کا کیا فائدہ جب تک توحید نہیں تھی، ان کا حج بھی قبول نہیں۔ اور موجودہ مسلمانوں کے لیے بھی یہی سبق ہے، اگر تمہارے عقیدے کے اندر شرک کی آمیزش ہے، پھر بیت اللہ کا حج بھی کر لو، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ نے مشرکین مکہ کے بارے میں کہا ہے، اور کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور بیت اللہ میں خدمت کرنا اس کو اللہ اور آخرت پر ایمان لانے کے برابر سمجھ لیا ہے؟ یعنی حاجیوں کی خدمت کرو، ستو پلاؤ، بیت اللہ میں لوگوں کی خدمت کرو، بیت اللہ کو آباد کرو، تمہارے ان اعمال کا کوئی فائدہ نہیں جب تک تمہارا عقیدہ خالص نہیں ہوگا، جب تک تم توحید کے اندر شرک کی آمیزش کرو گے، تمہارے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جتنا مرضی صدقہ خیرات کر لو۔ عقیدے کا خالص کرنا ضروری ہے۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے، ہمارے پاکستان میں عقیدے کی اصلاح پر ہم کوشش تو کرتے ہیں، لیکن جتنا بعض ملکوں میں عقیدے پر زور دیا جاتا ہے اتنا کم ہی ہے۔ عرب ملکوں میں بالخصوص سعودیہ وغیرہ میں بچہ نرسری میں جاتا ہے پہلی کلاس میں، تو وہاں ان کو عقیدہ سکھایا جاتا ہے، اور پھر کالجز، سکول، یونیورسٹی، مدرسے میں اور یونیورسٹیز تک عقیدے میں پی ایچ ڈی ہوتی ہے، عقیدے کا ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے۔ ہمارے ہاں عقیدے پر توجہ کم ہے، اسی لیے عقائد بھی زیادہ کمزور ہے۔ سکول میں عقیدہ بہت کم ہے، معمولی سا ایک اسلامیات لازمی کی صورت میں لوگوں کو، بچوں کو کچھ پڑھایا جاتا ہے، اور وہ بھی پڑھانے والوں کا اپنا عقیدہ جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے، لہذا وہ جو پڑھاتے ہیں اس میں بھی کوئی نہ کوئی خرابی پیدا کرتے ہیں۔ اپنے عقیدے کی اصلاح کرو، عقیدہ درست ہوگا تو نتیجہ بھی درست ہوگا، اگر عقیدہ خراب ہوگا تو نتیجہ خراب ہوگا، جتنے مرضی نیک اعمال کرتے رہو۔ لہذا اپنے عقائد کی اصلاح کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ حج کے موسم میں جا کر جو لوگ بیرون ملکوں سے آئے ہوتے، دور دراز کے علاقوں سے، ان کو جا کر آپ دعوت دیتے تھے اسلام کی۔ اسی طرح ایک موقع پر قبیلہ اوس مدینہ کے کچھ لوگ آئے مکہ میں، قریش کو اپنا حمایتی اور حلیف بنانے کے لیے، اتحادی بنانے کے لیے، کہ خزرج کے خلاف ہماری لڑائی ہوگی، تم نے ہمارا ساتھ دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ تشریف لے گئے۔ آپ نے جا کر ان کو کہا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر بات کی طرف دعوت نہ دوں؟ وہ کہنے لگے، یہ وہ کون سی ہے؟ آپ فرماتے ہیں، انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، بعثنی الی العباد، اللہ نے مجھے بندوں کی طرف بھیجا ہے، ادعوہم الی ان یعبدوا اللہ ولا یشرکوا بہ شیئا، میں لوگوں کو دعوت دیتا ہوں ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، یہ میری دعوت ہے۔ وانزل علی کتاب، اور مجھ پر کتاب بھی نازل کی گئی۔ ایاس بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی میں سے ایک شخص کہتا ہے، بالکل یہ صحیح دعوت دے رہے ہیں، جس لڑائی کی ہم تیاری کر رہے ہیں اس کی نسبت ہمیں یہ بہتر چیز مل گئی ہے۔ انہی کا جو سردار تھا اس نے ابو حیثر کینکریاں پکڑی اور اس کے منہ پر ماری، کہنے لگا، تم کس بات کو قبول کرنے کی طرف چلے گئے ہو؟ ہم تو کسی اور مقصد کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ آپ نے دعوت دی تو ایک بندہ مسلمان ہو گیا نا، پھر وہ لڑائی ہوئی، پھر جا کر قبیلہ اوس اور خزرج کی جنگ بواس اور لمبی لڑائی ہوئی، ایک دوسرے کا نقصان بھی انہوں نے کیا۔ لیکن یہ جو اسلام قبول کرنے والا تھا، لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ
اس کی موت کا وقت آیا تھا تو وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا تھا، اللہ اکبر الحمدللہ اس کا اقرار کرنے والا، اور اس کی زبان پر یہ کلمات جاری تھے۔ رسول اللہ کس طرح باہر سے آنے والے وفود کو جا کر ملتے اور ان کو دین کی دعوت دیتے، اور اسی طرح مینا میں آپ نے انصار کے 70 افراد سے بیعت لی تھی کہ لوگوں میرے ہاتھ پر بیعت کرو، اور پھر مدینہ میں جا کر اسلام کی بنیاد رکھی گئی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں جا کر لوگوں کو دعوت دیتے تھے اور آپ فرماتے تھے حل من رجل یحملنی الی قومی فإن قریشا قد منعونی ان ابلغ کلام ربی، اور کون شخص کوئی ایسا ہے جو مجھے کسی ایسی جگہ لے جائے جو میرے معاون اور مددگار میرے حمایتی بن جائیں؟ یہ قریش مجھے یہاں دین کی دعوت نہیں دینے دیتے، میں اپنے رب کے کلام کی طرف دعوت دیتا ہوں تو یہ قریش مجھے روکتے۔ ایک شخص اٹھا کہنے لگا جی میں آپ کو اپنے علاقے میں لے جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا وہ میرا دفاع کرنے کی قوت رکھتے ہیں؟ جی رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ممن انتا، تم کن میں سے ہو، کون سا تمہارا علاقہ یا کون سا قبیلہ ہے؟ کہنے لگا من ہمدان، میں ہمدان میں سے ہوں، یہ یمن کا ایک قبیلہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میرا دفاع کرو گے، ساتھ دو گے؟ پھر یہ کہنے لگا جی میں آئندہ سال آپ کو بتاؤں گا، آ کر اپنی قوم سے بات کرتا ہوں۔ اس سے پہلے رجب میں انصار کے کچھ لوگ آئے آپ کے پاس اور آپ کا معاملہ طے ہو گیا کہ آپ ہجرت کر کے دین کی دعوت کے لیے، تاکہ لوگوں کو کھلے عام جا کر اسلام کی تبلیغ کر سکیں، آپ ہجرت کر کے مکہ سے یثرب یعنی مدینہ تشریف لے جائیں گے، اور پھر اسی پر عمل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال دین کی دعوت دی، اور پھر بالآخر آپ کی زندگی کا جو آخری سال ہے جب آپ حج کے لیے تشریف لائے، خطبہ حجۃ الوداع تو بڑا مشہور ہے، اور یہ صرف ایک دن آپ نے خطبہ نہیں دیا تھا، ایک آپ نے 9 ذو الحجہ کو جو آج کل میدان عرفات میں حج کا خطبہ ہوتا ہے وہ خطبہ، اس کے بعد آپ نے یوم النحر 10 کو پھر اور خطبہ دیا، اور پھر 12 کو آپ نے ایام تشریق کے درمیانی دن میں پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور ان خطبات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جو دعوت دی وہ تو دی ہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بار بار کہتے لوگوں وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، اور میں نے تمہیں جو دین کی دعوت دی ہے رب سے جب اس کے متعلق پوچھا جائے گا تم کیا کہو گے؟ لوگوں نے کیا جواب دیا تھا؟ نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ، ہم اس بات کی گواہی دیں گے آپ نے نصیحت کرنے کا حق ادا کر دیا، اللہ کے پیغام پہنچا دیے، اور آپ نے لوگوں کی خیر خواہی کرنے میں کوئی کسر اور کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اتنی دعوت، اور پھر حج کا جو عرفہ کا خطبہ ہے وہ تو لمبا خطبہ ہے جس میں آپ نے عورتوں کے حقوق، انسانوں کے حقوق، اور پھر سود کا خاتمہ، قتل و غارت کا خاتمہ، اور بہت سارے آپ نے مسائل لوگوں کو بتائے، اور پھر آپ نے پوچھا لوگوں مجھے بتاؤ کہ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تب انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے بالکل حق پہنچانے کا حق ہی ادا کر دیا ہے۔ آپ نے اپنی انگلی اس طرح آسمان کی طرف اٹھائی اور نیچے کرتے ہوئے آپ نے 2 مرتبہ ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں ہے، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ ہو جا، یہ تیرے بندے گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے اپنی ذمہ داری تبلیغ والی پوری کر دی۔ کیا آج ہم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں یا سستی کا شکار ہیں؟ ہمیں دنیاوی معاملات سے فرصت نہیں ملتی، دین کی دعوت کب دیں؟ بس وہ مہنگائی بڑی ہے، حالات خراب ہیں، 12 گھنٹے ڈیوٹی ہے، دن رات ایک کیا ہوا ہے، آخرت کے لیے کیا کر رہے ہیں؟
بس وہ نماز پڑھ لیتے ہیں، کبھی کوشش کرتے ہیں نماز تو پڑھ ہی لیتے ہیں، بس گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں، وہ صرف اپنی اصلاح نہیں، یہ اللہ نے تمہیں بہت بڑی اسلام کی دولت دی ہے، اس کو دوسروں تک پہنچاؤ، اس توحید کو جو ایک خالص دعوت تمہارے پاس ہے دوسرے لوگوں تک توحید پہنچاؤ، اپنی ذمہ داری پوری کرو، اپنا کردار اس میں ادا کرو۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر کو خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایو یوم ھذا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے، آپ نے فرمایا لوگوں بتاؤ آج کا دن کون سا دن ہے؟ کہنے لگے یوم حرام، آج حرمت والا دن ہے۔ فرمایا ایو بلد ھذا، آج کا جو شہر ہے جس میں ہم جمع ہیں مکہ، یہ کون سا شہر ہے؟ کہنے لگے بلد حرام، یہ بڑا حرمت والا شہر ہے۔ فرمایا فایو شہر ھذا، یہ مہینہ کون سا ہے؟ یعنی آپ ان کی توجہ دلا رہے تھے، اس طرف مکمل توجہ کریں۔ کہنے لگے شہر حرام، یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگو سن لو، پھر تمہاری جانیں، تمہارے مال، تمہاری عزتیں اسی طرح ایک دوسرے کے لیے قابل احترام اور حرمت والی ہیں، جس طرح یہ دن حرمت والا ہے، جس طرح یہ مہینہ حرمت والا ہے، جس طرح یہ شہر مکہ حرمت والا ہے، اسی طرح تمہارے لیے بھی قابل احترام۔ آج دوسرے مسلمان کی عزت کرتے ہیں؟ پرواہ ہی نہیں، دوسرے کی بے عزتی کر کے ہم خوش ہوتے ہیں۔ ہمارے رویے یہ کہ دوسرے کی انسلٹ کی اور پھر خوش ہوتے ہیں، اور پھر ہم بتاتے ہیں کہ ہم نے فلاں کی خوب بے عزتی کی ہے، اور دوسرے کے مال کو اپنے لیے حلال ٹھہرایا ہوا، وہ جوے کی صورت میں ہو، سود کی صورت میں ہو، رشوت کی صورت میں ہو، دھوکہ دے کر، ملاوٹ کر کے کسی نہ کسی طرح دوسرے کے مال کو، آپ نے تو اس کو تمہارے لیے حرام قرار دیا ہے۔ لوگوں کی عزت، لوگوں کا مال اور لوگوں کا خون، معمولی بات پر خون جو ہے وہ بہا دیا جاتا ہے۔ یہ سارا خطبہ آپ نے ارشاد فرمانے کے بعد کہا اللہم حل بلغت، اے اللہ کیا میں نے تیرے پیغام پہنچا دیے ہیں؟ آپ اللہ کو گواہ بنا رہے، اللہ کیا میں نے تیرے پیغام پہنچا دیے؟ پھر سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں آپ نے اپنی امت کو ایک وصیت کی تھی، وہ وصیت کیا تھی؟ اس کے بعد آپ نے اپنی امت کو ایک وصیت کی، وہ وصیت یاد رکھیں۔ آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اور تم میں سے جو یہاں موجود ہے جس نے یہ دین کی باتیں سن لی ہیں، اللہ کا پیغام سن لیا ہے، اس کو چاہیے کہ ان کو پہنچا دو جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ آپ دین کی بہت ساری باتیں خطبہ جمعہ میں سن چکے ہیں آج، اور ماشاءاللہ ہر جمعے سنتے ہیں، تو کیا آپ کی ذمہ داری نہیں کہ جو یہاں نہیں آتے یا یہاں نہیں ان کو بھی جا کر یہ باتیں بتا دیں؟ اللہ کے بندو یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اپنے گھروں میں جا کر بتائیں، اپنے دوست و احباب کو، اپنے ملازموں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو۔ کتنے کتنے سال گزر گئے، اللہ نے آپ کو یہ، اصل میں ایک بڑی بات جو ہے نا دین کی قدر، وہ جو غیر مسلم جب مسلمان بنتا ہے نا تو اس کو سابقہ اپنی ساری زندگی دیکھ کر دین کی بڑی قدر ہوتی ہے۔ ہمیں دین ملا ہے مفت میں، ہمیں اس کے لیے کوئی تکلیفیں برداشت نہیں کرنی پڑی، کوئی مشقتیں نہیں آئی، کوئی پتھر نہیں کھانے پڑے، کوئی گالیاں نہیں کھائی۔ کئی لوگوں نے کھائی ہیں، وہ جو مسلک تبدیل کیا تو ان کا یہ حال کیا گیا۔ یہاں موجود ہیں کئی لوگ، میرے سامنے ہیں، مثالیں موجود ہیں، ان کو زیادہ قدر ہے۔ جن کو مفت میں ملا ہے نا، باپ دادا بھی توحید پر تھا، وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے الا ماشاء اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام اور آپ کا یہ انداز، آپ کی یہ دعوت، آپ کی یہ محنت اور آپ کی یہ کوشش کہ دین کے پیغام کو دوسروں تک پہنچا دو، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔